دا کشمیر فائل۔ فلم دیکھنے والے چھوٹتے ہی مسلمانوں کو گالیاں بکنے لگتے ہیں، یعنی میڈیا تو پہلے ہی گودی بنا ہوا تھا، اب فلمی دنیا بھی اس کی زر خرید لونڈی بن گئی ہے۔ خود پنڈت بھی اس سے متفق نہیں۔ خود ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، کیا پنڈت ہی کی جان ہے؟ جذبات کو اپنے قابو میں رکھ، لیکن مسلمان کی ڈکشنری میں مایوسی کا لفظ کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک فلم بہت مشہور ہو رہی ہے جس کا نام ہے دا کشمیر فائلز۔ اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں وویک اگنی ہوتری، جو اس سے پہلے بھی کئی متنازع فلمیں بنا چکے ہیں۔ اس فلم میں 1990 کے واقعات کو فلمایا گیا ہے، کشمیری پنڈتوں پر جو مظالم ہوئے ہیں اس کی داستان سنائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو بطور خاص دہشت گرد کے طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس فلم کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ فلم دیکھنے والے چھوٹتے ہی مسلمانوں کو گالیاں بکنے لگتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے تک کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ حکومت کا فرض بنتا تھا کہ ملک میں امن و امان کی فضا قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی واقعہ کبھی پیش بھی آ گیا تھا، 1990 کی بات ہے، کب مرے تھے کب آنسو آئے والی بات بھی ہے، تو اس واقعے کو اس طرح فلمانے سے روک دیا جاتا جس سے ملک کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہوتا، اور یہاں کے رہنے والے لوگوں میں بھائی چارے کی کمی ہوتی، ہندو مسلم کے جذبات، نفرت والے جذبات ابھرتے۔ تو حکومت کو اس کو بالکل بینڈ رکھنا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ حکومت اپنے مفادات کے لیے آگے کے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر کے اس کا ٹیکس فری کر کے لوگوں کو اس فلم کے دیکھنے پر اکسا رہی ہے، اور ہندو مسلم کا کارڈ کھیل کر کے وہ اقتدار کے کرسی پر براجمان رہنا چاہتی ہے۔ بہرحال حکومت کی اپنی نیتیں ہیں، ہم سب یہ خوب جانتے ہیں۔ ہم اس فلم کے تناظر میں یہ بات رکھیں گے کہ فلمیں دیکھیے افسانہ بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس میں حقیقت بھی ہوتی ہیں۔ فلمی انڈسٹریز تو ایک بہت بڑا کمائی کا اڈا ہے، اس میں کھیل تماشا بھی اس کا عنصر ہوتا ہے، اس میں جذبات سے بھی کھیلا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ذہن سازی بھی کی جاتی ہے۔ لوگ اس کے ذریعے لوگوں میں اچھے جذبات اور برے جذبات بھی پیدا کرتے ہیں۔ ادھر جب سے یہ کچھ حکومتیں ایسی آئی ہیں جو ہندو مسلم نفرت پر ہی سیاست کو اپنا کامیابی کا زینہ سمجھتی ہیں، انہوں نے فلموں کے اندر بھی تعصب کا رجحان پیدا کر دیا ہے۔ یعنی میڈیا تو پہلے ہی گودی بنا ہوا تھا، اب فلمی دنیا بھی اس کی زر خرید لونڈی بن گئی ہے، اقتدار کے حصول کے لیے جو بھی چالے چلی جائے۔ بہرحال اس فلم میں سچائی کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، یہ تو تاریخ کے ماہرین خوب تجزیہ کر کے بتائیں گے، اور لوگ کچھ باتیں تو سامنے ہی ہیں، ظاہر ہیں، جگ ظاہر ہیں۔ اب مثلاً یہ فلم جس سازشی ذہن کے ساتھ منظر عام پر لائی گئی ہے، جس میں یک طرفہ سین دکھلایا گیا ہے، اور حکومت نے ٹیکس فری کر کے جس طرح لوگوں کو اکسایا ہے، اس سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس فلم کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ دوسرے، اس فلم میں جو مناظر آئے ہیں، خود پنڈت بھی اس سے متفق نہیں ہیں، اور جو ہے وہ بھی اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ہم ایک مثال کے طور پر بھارتی فضائیہ کے شہید روی کھنہ کی جو اہلیہ نرملا نے اس فلم کے خلاف جو ہے عدالت میں درخواست دائر کی تھی کہ ان کے شوہر کے سلسلے میں جو مناظر اس فلم میں لائے گئے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اب دیکھیے، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، کہ خود وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں جو پنڈتوں کے سلسلے میں اور ان کے شوہر کو جو فلمایا گیا ہے اس سے انہوں نے دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے تھے وہ کس کے دور میں ہوئے تھے، یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے۔ آپ کس کو جو ہے الزام دینا چاہتے ہیں؟ اس وقت وی پی سنگھ کی حکومت تھی جو جنتا دل کے لیڈر تھے اور بھاجپا کی حمایت سے اقتدار میں آئے تھے، اور اس کے بعد سے کتنی مرتبہ جو ہے سرکاریں بنی، ان کی بنی جو آج اس فلم کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرا رہے ہیں، تو انہوں نے کتنا انصاف پنڈتوں کو دلایا۔ آج مگر مچھ کے آنسو بہانے والے خود ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ انہوں نے پنڈتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر کیا پنڈت ہی کی جان ہے؟ اور جو ہندو مارے گئے تھے ان کا کیوں نہیں تذکرہ کرتے آپ؟
مسلمان جو ہزاروں شہید ہوئے تھے ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ بہرحال آپ اگر تاریخ پر دیکھیں، ہندوستان کی آزاد تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ملک میں چھوٹے بڑے تقریباً 37,000 فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، لیکن جموں کشمیر میں فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے تاریخی حقیقت ہے۔ کشمیر فائلز میں جس طرح اس کو ہندو مسلم بنا کر کے دکھلایا گیا ہے، اگر کشمیر فائلز کے نمونے کے طور پر جہاں جہاں اس ملک میں مسلم کش فسادات ہوئے ہیں، میرٹھ کا ہو، مراد آباد کا ہو، بھاگلپور کا ہو، گجرات کا دنگا 2002 کا ہو، تو اگر سب پر فلمیں بننے لگ جائیں تو کیا ملک کی حالت بنے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پوری فلم میں اسی جھوٹ کو دہرایا گیا ہے کہ مسلمان ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر اس میں صداقت ہوتی تو جو سینکڑوں ہزاروں ہندو دنیا بھر کے مسلم ملکوں میں رہتے ہیں کھانے کمانے کے لیے، جاب کے لیے، تو وہ رہ پاتے؟ اگر اس طرح مسلمان ہندوؤں سے نفرت کر رہے ہوتے تو کیا تعصب کا معاملہ ان کے ساتھ دوسرے ملکوں میں نہ ہوتا؟ ان کو بھگایا نہ جاتا؟ ان پر جو ہے زیادتی نہ کی جاتی؟ ان کو تعصب کی نگاہوں سے نہ دیکھا گیا ہوتا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے، ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ ہم صرف مسلمانوں کو یہاں پر پیغام دینا چاہیں گے، وہ یہ کہ اس طرح کی فلموں کو دیکھ کر جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اس میں زہر اگلا ہے، ہم اس سے مشتعل نہ ہوں، جذبات کو اپنے قابو میں رکھیں اور کسی بھی طرح کا فرقہ وارانہ فسادات نہ ہونے دیں۔ ہم کو قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے ایک نصیحت کی تھی، ہمیشہ اس کو پلو سے باندھ کے رکھنا چاہیے۔ قرآن نے 4 پارے میں سورہ نساء میں کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم ان یہودیوں سے اور مشرکوں سے ایسی اذیت ناک باتیں سنو گے مستقبل میں جو بہت اذیت ناک ہوگی، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر جو ہے تم صبر سے دین پر جمے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہیں کرنے کی ہمت والے کام۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے کہیں گے اس ملک میں جیسے بھی حالات موافق ناموافق اور ناگوار بنتے چلے جائیں، ہمیں اپنے نسلوں کو، اپنے خواتین کو، اپنے تمام مسلمانوں کو بس اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تمہیں نہیں مرنا ہے مگر اسلام پر۔ لہذا اسلام پر جمے رہنا ہے، اسلامی تشخصات، اسلامی تہذیب، اسلامی نام، اسلامی کلچر، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے جان چلی جائے لیکن ہمیں اسلام کے دامن سے چمٹے رہنا ہے۔ ہمیں دنیا سب کچھ نہیں ہے، آخرت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں اور اس ملک کے امن و امان کے لیے دعا کریں۔ حالات یقیناً مستقبل کے اچھے نظر نہیں آتے، لیکن مسلمان کی ڈکشنری میں مایوسی کا لفظ کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اپنے دین پر جمیں گے اور اللہ کو راضی کر کے ملک میں امن و امان پیدا کرنے اور برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس فلم کے بعد سے ہمارے ذہن میں تھیں، آپ سے عرض کی۔